हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूं वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है और वीडियो का टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ उमर अल मुख्तार, लायन ऑफ डिज़र्ट। दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये मतलब एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे और इन्होंने जंग की थी। तो दोस्तों, बहुत मतलब बुढ़ापे में इंसान कितना कमज़ोर होता है और ये इतने मतलब शेर दिल थे और इतने बहादुर थे। तो दोस्तों, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया था। और तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भूलेंगे नहीं ना? करेंगे ना सब्सक्राइब? तो दोस्तों कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी इतिहास के उस बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसको अफ्रीका के मशहूर देश यानी लीबिया में तो एक नेशनल हीरो के तौर पर देखा ही जाता है, बल्कि साथ ही साथ दुनिया के दूसरे अलग अलग देशों में भी इस इंसान की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं और आज भी इस बहादुर इंसान को बहादुरी के सिंबल के तौर पर याद किया जाता है। ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर था कि अपने दुश्मन भी इसकी काबिलियत को देखकर इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे और इसकी काबिलियत और बहादुरी का ही नतीजा था कि इसको इतिहास में द लायन ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का शेर का लक़ब दिया गया है और आज भी लोग इसको रेगिस्तान के शेर के नाम से ही याद करते हैं। आपको बताते चलें कि इतिहास का ये बहादुर योद्धा कोई और नहीं बल्कि लीबिया के मशहूर फ्रीडम फाइटर उमर अल मुख्तार थे कि जिन्होंने लगातार 20 सालों तक इटली की फौज से जंग की थी। उमर मुख्तार की शोहरत और काबिलियत का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड ने इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी जिसमें इनकी पूरी कहानी को दिखाया गया है। इसके अलावा लीबिया के मशहूर डिक्टेटर यानी कर्नल गद्दाफी के जिन्होंने एक लंबे वक्त तक लीबिया पर राज किया था वो भी उमर मुख्तार से ही इंस्पायर थे और वक्त वक्त पर इस बात का जिक्र करते रहते थे कि उनके सबसे बड़े हीरो उमर मुख्तार हैं। साथ ही साथ कर्नल गद्दाफी की ड्रेस पर कई बार उमर अल मुख्तार के फोटो को भी देखा गया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर उमर मुख्तार थे कौन और इन्होंने अपनी जिंदगी में वो कौन से काम कर दिए थे कि जिसकी वजह से आज तक ये न सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हैं बल्कि बहादुरी के सिंबल के तौर पर भी याद किए जाते हैं। और आखिर इनका वो कौन सा गुनाह था कि जिसकी वजह से लगभग 73 साल की एक बड़ी उम्र में सरेआम यानी लोगों के सामने इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीजें जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में बने रहिए। उमर मुख्तार की पैदाइश 20 अगस्त 1858 को लीबिया के एक ऐसे घराने में हुई थी कि जो बहुत ज्यादा गरीब था और बहुत कम उम्र में ही उमर मुख्तार के सर से अपने वालिद यानी फादर का साया भी उठ गया था। उमर मुख्तार ने अपनी शुरू की पढ़ाई अपने इलाके की ही एक मस्जिद में की थी और इस तरह से अब उमर मुख्तार न सिर्फ कुरान के मुकम्मल हाफिज बन गए थे बल्कि साथ ही साथ बहुत बड़े आलिम दीन भी बन गए थे और इनके इलाके में इनको एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, ये वो दौर था कि जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था और उस वक्त तक सल्तनत उस्मानिया भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार 1911 में इटली की फौजों ने सल्तनत उस्मानिया के इस इलाके यानी लीबिया पर हमला कर दिया ताकि वो उस्मानियों से लीबिया के इस इलाके को छीनकर अपने अंडर में ले सकें। सल्तनत उस्मानिया के लिए इटली की फौजों से मुकाबला करना एक नामुमकिन काम था क्योंकि लीबिया में सल्तनत उस्मानिया बहुत ज्यादा कमजोर थी और पास ही में मौजूद पड़ोसी देश यानी मिस्र पर तो पहले से ही ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। अब जाहिर है मिस्र के जरिए से लीबिया का जो रास्ता सल्तनत उस्मानिया की राजधानी यानी इस्तांबुल तक पहुंचता था वो भी बंद हो चुका था
اسی لیے اب اٹلی کی سمندری فوج کے کمانڈر نے یہ اعلان کیا کہ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگ فوراً ہتھیار ڈال دیں، ورنہ ان کے وہ مشہور اور مین شہر کے جو سمندری علاقے پر موجود ہیں ان پر بمباری کی جائے گی۔ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے اب اٹلی کی فوج نے لگاتار 3 دنوں تک ان سارے شہروں پر بمباری کی اور آخرکار عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس طرح سے اب اٹلی نے لیبیا کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن لیبیا کے عام لوگ اٹلی کے اس قبضے کو کسی بھی حالت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے اب انہوں نے اٹلی کے خلاف بغاوت کر دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف جنگ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اور اٹلی کے خلاف اس آزادی کی جنگ میں لیبیا والوں کی طرف سے جو سب سے بڑا چہرہ سامنے ابھر کر آیا تھا وہ تھا عمر المختار کا، وہی عمر المختار کہ جو اس سے پہلے ایک عام ٹیچر ہی ہوا کرتے تھے اور لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ لیبیا کے عام لوگوں نے اب عمر المختار کی لیڈرشپ میں اٹلی سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے لیبیا کے عام لوگ اٹلی کی طاقتور فوج کے سامنے بہت کمزور تھے، اسی لیے اب عمر المختار نے اسی چیز کا استعمال کیا کہ جس میں عمر المختار کو سب سے زیادہ قابل سمجھا جاتا تھا، اور وہ تھا گوریلا یدھ۔ یعنی عمر المختار اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر گھات لگا کر اٹلی کی فوجوں پر حملہ کیا کرتے تھے اور حملہ کرنے کے بعد فوراً ریگستان میں کہیں غائب ہو جاتے تھے۔ اٹلی کی طاقت پر فوج لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ پاتی تھی۔ لیبیا کے یہ عام لوگ اور عمر المختار ہمیشہ موقع دیکھ کر ہی حملہ کیا کرتے تھے، کبھی اٹلی کی کسی چوکی پر حملہ کرتے تو کبھی اٹلی کی بڑی فوج کی کسی چھوٹی ٹکڑی کو اکیلا دیکھ کر ختم کر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اٹلی کی بڑی فوج کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے اٹلی کی فوج کو عمر المختار کی قابلیت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عمر مختار نے 1911 سے لے کر 1931 تک یعنی لگاتار 20 سال تک بالکل اسی طرح سے ہی اٹلی کے خلاف جنگ جاری رکھی، اور ان 20 سالوں میں اٹلی کی فوج کو وہ نقصان پہنچایا کہ جس کا شاید اٹلی والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اٹلی کی فوج عمر مختار سے کتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں کئی بار عمر المختار کو خریدنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بار تو اٹلی عمر مختار سے سمجھوتا کرنے پر بھی راضی ہو گیا تھا، اور یہ سمجھوتا ہوا بھی تھا، مگر بدقسمتی سے یہ سمجھوتا لمبے وقت تک نہیں ٹک سکا تھا۔ عمر مختار بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار بھی تھے، اور ان کی طاقت کا ہی نتیجہ تھا کہ اٹلی کی فوج نے اب عمر مختار کو اپنا سب سے خطرناک دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور اٹلی کے بہت سارے بڑے بڑے کمانڈرز نے عمر مختار کو ریگستان کا شیر بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار عمر مختار کا یہ شاندار سفر اس وقت ختم ہوا کہ جب اٹلی کی فوج ایک جنگ میں زخمی حالت میں عمر مختار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلی کی فوج عمر مختار کو کچھ مخبروں کی مدد سے ہی پکڑنے میں کامیاب ہو پائی تھی، اور یہ وہ مخبر تھے کہ جو لیبیا کے ہی رہنے والے تھے، یعنی ان کو ہم آسان لفظوں میں غدار کہہ سکتے ہیں۔ فی الحال گرفتاری کے بعد اٹلی کی فوج اب عمر مختار کو اپنے کمانڈر کے سامنے لے گئی۔ کمانڈر نے جب عمر مختار کی بزرگی اور بڑھاپے کو دیکھا تو ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو ایسے ہی چھوڑ دوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے خلاف کبھی بھی جنگ نہیں کرو گے اور لیبیا کے دوسرے لوگوں کو بھی اٹلی کے خلاف جنگ کرنے سے روکو گے۔ اس پر عمر مختار نے یہ جواب دیا کہ میں تم لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا کہ جب تک تم لوگوں کو اپنے دیش سے باہر نہ نکال دوں یا پھر خود شہید نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد بوڑھے عمر مختار کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے اٹلی کے سپاہی بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان کی زبان کھلوانے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ آخرکار جب اٹلی کی فوج ان کا منہ کھلوانے میں کامیاب نہ ہو سکی تو ان کے اوپر ایک ایسی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا کہ جو عدالت اٹلی نے ہی قائم کی تھی، اور اس عدالت نے عمر مختار کو پھانسی کی سزا سنائی، اور آخرکار 16 ستمبر 1931 کو 73 سال کی عمر میں اس بزرگ انسان کو لوگوں کے سامنے پھانسی پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ عمر مختار کو پوری دنیا کے سامنے پھانسی دی جائے تاکہ کوئی بھی انسان اور خاص طور سے ان کے خود کے فالوور ہم لوگوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ سکیں۔
RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، آج کے دور میں لیبیا دیش کے کچھ نوٹوں پر عمر مختار کی تصویر کو بھی لگایا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ لیبیا کے نیشنل ہیرو ہیں۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ انڈسٹری نے ان کے اوپر جو مووی بنائی تھی اس کا نام دی لائن آف ڈیزرٹ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریگستان کا شیر۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو کیا ویڈیو تھی، مجھے بہت اچھی لگی یہ ویڈیو، اور جس طریقے سے انہوں نے اتنی بزرگی میں انہوں نے اپنے دماغ سے اور اپنے مطلب محنت سے اتنی 20 سال انہوں نے جنگ لڑی، اور مطلب کہتے ہیں اپنے دیش کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی۔ دوستو وہ تو شہید ہی کہلائیں گے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، کیونکہ انہوں نے اور بندوں کی حفاظت کی، اپنے دیش کی حفاظت کی۔ دوستو جو اپنے دیش کے لیے لڑتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں شہید ہی کہلائے گا۔ جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا کہ مدرسے میں انہوں نے مطلب قرآن شریف پڑھا تھا، تو انہوں نے حافظہ کیا ہوا تھا، تو وہ صورتیں پڑھنے لگتے تھے، بتاتے نہیں تھے کوئی بھی راز۔ تو دوستو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو بھی سینا کے آدمی ہوا کرتے تھے اور یا کوئی بھی جنگ ہوا کرتی تھی، تو وہ جو اپنے آدمی ہوتے تھے وہی غدار نکل جاتے تھے، وہی ان کو پکڑوا دیتے۔ تو اس طریقے سے ان کو بھی ایسے ہی خبریوں نے پکڑوا دیا، جیسے جو خبر دیتے ہیں ادھر سے ادھر۔ دوستو مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی، اور سلام ہے دل سے ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے میرا تو۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔